الحمدللہ حمدا معافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و جنودہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ مل کر حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، امام الانبیاء، محبوب کبریاء، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، خالق کائنات جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے موت کے تعلق سے، فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو کہ وہ موت تمہیں ضرور پہنچے گی۔ یعنی کہ موت ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ جہاں بھی تم ہوں گے تمہیں موت آ پہنچے گی۔ اَیْنَ کُنْتُمْ یُدْرِککُمُ الْمَوْتُ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہوں گے تمہیں موت آ پہنچے گی۔ لَوْ کُنْتُمْ فِی بُرُوجٍ مُشَیَّدَةٍ، کہ اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، جس کا آنا ایک واقعی اور یقینی بات ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ موت جو کہ اٹل ہے اور جس کا آنا قطعی ہے، یقینی ہے، اس کے باوجود ہم موت سے بے خبر ہیں۔ موت سے ہم بے خبر ہیں، ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے۔ موت آنا اس کا یقینی ہے، قطعی ہے، لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کب آئے گی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کا علم عطا نہیں فرمایا کہ تمہاری موت کب ہے، ہماری موت کا تعین کب ہے، اس کا علم نہیں عطا فرمایا۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، سیکنڈ کے بعد بھی آ سکتی ہے، 10 منٹ کے بعد بھی آ سکتی ہے، 20 سال کے بعد بھی آ سکتی ہے، یعنی کہ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ جب کبھی بھی آ سکتی ہے تو پھر ہم موت سے بے خبر کیوں ہیں؟ ہمیں موت کو یاد کرنا چاہیے، دن بدن ہمیں موت کو یاد کرنا چاہیے اور موت کے تعلق سے فکر کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دن میں 20 بار موت کو یاد کرے قیامت کے دن وہ شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یعنی موت کو یاد کرنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر کوئی دن میں 20 بار موت کو یاد کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن
اس کو شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اور موت کو ہمیں اس لیے یاد کرنا چاہیے کیونکہ جو موت کو یاد کرتا ہے وہ نیکیوں میں سبقت کرتا ہے، نیک اعمال زیادہ کرتا ہے۔ موت کی فکر سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں من ارتقب الموت سارع فی الخیرات، کہ جو موت کو یاد کرتا ہے وہ نیکیوں میں سبقت کرتا ہے، نیکیوں میں سبقت کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی نماز جنازہ میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر پر تشریف فرما ہوئے، بیٹھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک داڑھی آنسو سے بھر گئی۔ صرف داڑھی ہی نہیں بلکہ روایت میں آتا ہے کہ وہ مٹی بھی گیلی ہو گئی، بھیگ گئی حضور کے آنسو سے۔ اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے، تم اس کی تیاری کرو۔ اللہ۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ آپ جب قبرستان سے جب آپ گزرتے تو آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ اور کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے کیوں روتے ہیں؟ آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ نہیں روتے، لیکن جب آپ قبروں کو دیکھتے ہیں تو آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ فرمایا جس کی یہ قبر آسان ہے تو اس کا بعد آنے والا معاملہ بھی آسان ہو جائے گا، بعد کا معاملہ آسان ہو جائے گا، جس کی پہلی منزل آسان ہے۔ اور فرمایا جس کی پہلی منزل ہی سخت ہے تو اس کا بعد کا آنے والا معاملہ بھی سخت ہو جائے گا۔ اللہ، تو ہمیں فکر کرنی چاہیے، موت کو یاد کرنا چاہیے، موت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ آج آپ کے سامنے امت مسلمہ کا حال ہے، نگاہوں کے سامنے ہے۔ دنیا کی محبت میں ہم محو ہیں، دنیا کی محبت میں اس قدر ہم گرفتار ہیں کہ ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آخرت کے تعلق سے ہم دن رات نہیں سوچتے، غور و فکر نہیں کرتے ہمارا کیا ہوگا۔ اچانک موت ہمیں آ دبوچے گی تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم آخرت میں اللہ رب العزت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارا آخرت کیا ہوگا؟ ہمارا حشر کیا ہوگا؟ ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہے۔ ہمیں فکر کرنی ہوگی، موت کی تیاری کرنی ہوگی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من دخل القبر بلا زار فکأنہا رکب البحر بلا سفینۃ۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ جو شخص قبر میں بغیر نیکیاں لیے داخل ہوا، بغیر نیک اعمال کے قبر میں داخل ہوا، فرمایا اس کی مثال اس شخص کی ہے جو بغیر کشتی کے سمندر میں داخل ہو گیا۔ بغیر کشتی کے کوئی سمندر میں چلا جائے تو اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، اس کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں جو بغیر نیک اعمال لیے قبر میں چلا جائے تو اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے، اس کی یہی حالت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہماری آخرت کو بہتر فرمائے۔ اور موت کی حقیقت کیا ہے؟ آج اس کو سمجھیں آپ، موت کی حقیقت کیا ہے؟ موت ہے کیا چیز؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ روح کا جسم سے الگ ہو جانا، روح کا جسم سے فرقت یعنی افتراق، جدائی،
اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہونے کا نام موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا عالم بنایا عالم ارواح، پھر عالم دنیا، پھر عالم برزخ، پھر عالم حشر اور پھر عالم آخرت۔ یہ 5 عالم ہیں انسان کے لیے۔ پہلا عالم کیا ہے؟ عالم ارواح۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کی روح کو پیدا کیا، وہ عالم ارواح ہے۔ اب یہ جو عالم ہے یہ عالم دنیا ہے، اور اس کے بعد عالم برزخ ہے، عالم برزخ کے بعد عالم حشر ہے، اور عالم حشر کے بعد عالم آخرت ہے۔ اور ہر عالم یعنی ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہونے کا سبب پیدا کیا ہے۔ عالم ارواح سے دنیا میں آنے کا سبب والدین ہیں۔ والدین کی وساطت سے، والدین کے سبب سے انسان عالم ارواح سے عالم دنیا میں آتا ہے، اور عالم دنیا سے عالم برزخ میں جانے کا سبب موت ہے۔ تو گویا موت جو ہے یہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہونے کا سبب ہے۔ موت صرف محض مٹ جانے کا نام نہیں ہے کہ انسان مر گیا اور بالکل ختم ہو گیا، مٹ گیا، فنا ہو گیا، نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ تمہیں ہمیشگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے گا۔ یعنی کہ موت آنے سے انسان بالکل ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کی کیفیات بدل جاتی ہیں، حالت بدل جاتی ہے۔ اس کو یوں سمجھے آپ کہ جس طریقے سے عالم ارواح اس کی کیفیت الگ تھی، سب کی ارواح تھی لیکن موجود تو تھے سب، روح کی شکل میں تھے لیکن سب موجود تھے، سب کا وجود تھا لیکن کیفیت الگ تھی، حالت الگ تھی۔ اب یہ عالم دنیا ہے تو کیفیت الگ ہے، حالت الگ ہے، وجود ہے۔ اسی طرح عالم دنیا سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں جائیں گے تو یہ نہیں کہ ختم ہو جائے گا سب کچھ، انسان مٹ جائے گا، فنا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ عالم کے منتقل ہونے سے کیفیات بدل جائیں گی، کیفیت بدل جائے گی، حالت بدل جائے گی۔ انسان ختم نہیں ہوگا، باقی رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا جو ہے یہ کافر کے لیے جنت ہے، اور مومن کے لیے قید ہے اور قحط ہے۔ فرمایا جب مومن کو موت آتی ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، وہ آزاد ہو جاتا ہے، اس کی روح آزاد ہو جاتی ہے۔ جب تک وہ زندہ تھا، حیات تھا، تو وہ قید تھا وہ روح کے ساتھ۔ اب جب روح جدا ہو گئی جسم سے تو اب وہ آزاد ہو گیا۔ ایک دوسری حدیث ہے فرمایا مومن کی مثال اس قیدی کی طرح ہے، اس قیدی کی طرح۔ جب مومن کو موت آتی ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، اس کی مثال اس قیدی کی طرح ہے کہ جو قید میں ہو اور اس کو قید سے آزاد کر دیا جائے۔ تو یہ مومن کی مثال ہے۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ موت کے بعد مومن آزاد ہو جاتا ہے، اس کی روح آزاد ہو جاتی ہے، تو گویا وجود رہتا ہے، وجود باقی رہتا ہے۔ اگر فنا ہے، بالکل فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، تو پھر آزادی کس چیز کی ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو گویا انسان بالکل فنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا وجود باقی رہتا ہے، لیکن کیفیت بدل جاتی ہے۔ روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے، جسم قبر میں رہتا ہے لیکن روح اپنے اپنے مقامات پر رہتی ہے۔ انسان کے جیسے اعمال ہوتے ہیں اسی اعمال کے لحاظ سے اس کی روح بھی رہتی ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ کبھی بھی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچے،
کوئی مصیبت پہنچے تو وہ مصیبت کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے موت کی دعا نہ کرے، موت کی تمنا نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین مومن وہ ہے کہ جو نیک اعمال کرتا ہے اور جس کی لمبی عمر ہے، جس کی لمبی عمر ہے۔ قبیلہ بنو قزاع کے دو بھائی آخری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دونوں مسلمان ہوئے، ایک کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا۔ شہید ہونے کے بعد دوسرے کا 1 سال کے بعد انتقال ہوا۔ حضرت طلحہ عبید اللہ صحابی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ جو شہید تھا اس سے پہلے جو 1 سال بعد جن کا انتقال ہوا تھا اور اپنی موت سے انتقال ہوا تھا، وہ شہید سے پہلے جنت میں جا چکا ہے۔ تو صحابہ نے حضور سے پوچھا تو حضور نے فرمایا کیا اس کی موت کے بعد اس نے روزے نہیں رکھے تھے؟ اس نے 6000 نمازیں نہیں پڑھی تھی؟ کیا اس نے سنتیں نہیں پڑھی تھی؟ یعنی کہ نیک اعمال کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہو گئے اور وہ شہید سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ تو اس لیے مومن کے لیے لمبی عمر غنیمت ہے، تو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔